اس کے پیچھے ایک مت ہے، ورڈ آف ماؤتھ ہے کہ جی فلانا بلڈر، فلانا ڈیولپر یا میری فیملی میں اس نے لیا تھا، اس نے 2 پیسے بنا لیے، بھیڑ چال میں اس کے پیچھے چلا گیا اور میں نے اس کی ڈاکومنٹیشن چیک نہیں کری، ایون دو کہ بڑا سیٹ بیٹھا ہوا ہے، میں اس کو آفس میں جا کے کہوں کہ یار اپنی لینڈ کے کمپلیشن دے، 12 ارب روپے کی اس کی جگہ ہے اور میں اپنے 2 کروڑ کے پروجیکٹ پلاٹ کے لیے یا مکان کے لیے اس سے وہ ڈاکومنٹ مانگوں تو اس کا وہ کانفیڈنس لیول ہی نہیں ہے. زیادہ شعور کراچی میں پڑھے لکھے کراچی والے لوگ نا بھروسہ کرتے ہیں. آپ پھر یہ نہ کہنا کہ شعور نہیں ہے. نہیں شعور کی بات نہیں، ادھر کے میں نے ایسا نہیں ہے کہ بلڈر بیمان ہے. کراچی کے اندر جتنی تعمیرات کری وہ بھی ڈیولپر نہیں کری، کوئی گورنمنٹ کے ہمارے میں پروجیکٹ نہیں ہے. تو لوگ اگر نقصان ہوتا تو آج کوئی اس انڈسٹری میں انویسٹمنٹ تو نہیں. میں آپ کے ساتھ بہت سارے نمبرز کے ساتھ. السلام علیکم، میں ہوں منیر احمد بھائی اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مسٹر عدنان جیلانی. 32 سال کا ریئل اسٹیٹ میں ان میچڈ ایکسپیرینس، پرائمری مارکیٹ اسپیشلسٹ اور بہت بڑے بڑے بلڈرز کے بہترین پروجیکٹ سیل کرنے والے، اور ایون کہ ہمارے پروپٹیک کنونشن میں بھی کو وٹنس کیا، نہ صرف یہ کہ وٹنس کیا بلکہ وہاں پہ اسٹیج پہ کھڑے ہو کے ریپرزینٹ بھی کیا. عدنان صاحب بہت شکریہ. پہلے تو منیر بھائی آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ پراپ ٹیک کا حصہ بنایا، اور دوسرا آج آپ نے مجھے اس پوڈ کاسٹ کے لیے بلایا. یہ بہت بڑی بات ہے آپ کے لیے اور ان شاء اللہ تعالیٰ بہت بہت شکریہ آپ کا. چلے جی، ویلکم. اچھا عدنان بھائی، اگر ہم آپ کے 32 سال کے ایکسپیرینس کی بات کریں اور تو اس کو اگر آپ 3 فیز میں ڈیوائڈ کرنے کو کہوں میں تو اس کا بریک اپ آپ کس طرح کریں گے؟ سب سے پہلے جو میری زندگی کا حصہ ہے، شروعات تو ایسی ہوئی کہ سیکھنے کے مراحل تھے، تو بہت زیادہ اتار چڑھاؤ رہے. مارکیٹ سیکھنے کے لیے مجھے بہت زیادہ محنت کرنی پڑی. سب سے پہلے جو سوال تھا میرا کہ یہ انڈسٹری کے بارے میں لوگوں کے خیالات اچھے نہیں تھے. تو اب ظاہر ہے کہ اس کنٹری کے اندر سب سے زیادہ اگر کوئی جاب کے اوپر بات کی جائے تو ریئل اسٹیٹ انڈسٹری اس کے اندر ایک بنیاد رکھتی ہے جابس کے اندر. تو میں نے بھی سر اسٹارٹ کیا اور دیکھا، تو پہلے فیز کے اندر تو میں نے دیکھا کہ سیکھنے کے مراحل کے اندر میں نے کہ بلڈرز، پراپرٹی، کاغذات، ان معاملات میں. مگر 1992 سے لے کر 2005 تک بس سفر کوئی خاص نہیں رہا، اور 2005 سے 2018 تک ماشاء اللہ سے میں نے جو چیز دیکھی وہ یہ دیکھا میں نے کہ اس انڈسٹری کے اندر سب سے بڑا جو وہ ہے وہ ٹرسٹ کے اوپر ہے. ایگزیکٹلی. تو سیکنڈ فیز کے اندر میں نے ٹرسٹ کے اوپر بہت زیادہ کام کیا. تو محنت سے میں اس چیز کو حاصل کرنے میں اپنے انویسٹرز اور جتنے بھی اینڈ یوزر اور اپنے جن بلڈرز کے ساتھ میں کام کرتا ہوں تو ان کا ٹرسٹ حاصل کیا میں نے سیکنڈ فیز کے اندر. تو یہ بہت بڑی جیت تھی. پھر تھرڈ فیز کے اندر میں ٹیکنالوجی کو میں نے جیسے بڑی اہمیت دی. اس کے لیے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ پراپ ٹیک کا حصہ بنا میں تھرڈ فیز کے اندر، اور ٹیکنالوجی کو استعمال کر کر آج کراچی کے اندر کہہ سکتے ہیں آپ پاکستان کے اندر اس ٹائم سب سے بڑا نیٹ ورک لے کر چل رہا ہوں ماشاء اللہ سے. گریٹ. سینکڑوں ڈیلرز ہیں میرے ساتھ، سینکڑوں ڈیلر نیٹ ورک ہے. پھر CRM کے ذریعے جو آپ سے میں نے سیکھا، اور اس CRM کو لے کر میں نے ماشاء اللہ سے اس وقت ہزاروں افراد کا نیٹ ورک اپنے ساتھ رکھا ہے کہ کسی بھی پروجیکٹ کو کامیاب کرنے کے لیے میرے لیے بس ایک کلک ضروری ہوتا ہے. زبردست ہو گیا. اچھا، ہم اگر آپ کے ایکسپیرینس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ سے پوچھیں کہ آج کا انویسٹر اور بائر اور اس وقت کا بائر جب آپ انڈسٹری میں آئے تھے، اگر 20-22 سال کے پہلے کی بات کریں، ان میں کیا فرق ہے؟ کیا اس کی سوچ میں چینج آئی ہے؟ بالکل، اب سوچ بالکل بدل چکی ہے. بہت دھکے کھائے لوگوں نے، بہت دھوکے کھائے. دھوکے اتنے ہیں اس انڈسٹری کے اندر. دیکھیں، زمین کا جو ٹکڑا ہوتا ہے نا وہ انسان کی خواہشات، جیسے بہت سارے لوگ اس میں بزنس کرتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ایک خواہش ہوتی ہے کہ ان کا اپنا گھر ہو، خواب ہو، اور بہت سارے لوگ اس خواب کو توڑ دیتے ہیں. اچھا، آپ نا کسی بھی چھوٹی چیز کے لیے بھی 10 سوالات کرتے ہیں کہ یہ کون سی کمپنی کا ہے، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، آپ سوالات کرتے ہیں. مگر جب اتنی بہترین آپ انویسٹمنٹ کرنے جا رہے ہوتے ہیں، آپ نہ ادارے کے پاس جاتے ہیں، نہ آپ کچھ سمجھتے ہیں، آپ ڈائریکٹ جا کر فیصلہ کرتے ہیں اور آپ دھوکہ اٹھاتے ہیں. کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اس کے پیچھے ایک مت ہے، ورڈ آف ماؤتھ ہے کہ جی فلانا بلڈر، فلانا ڈیولپر یا میری فیملی میں اس نے لیا تھا، اس نے 2 پیسے بنا لیے، بھیڑ چال میں اس کے پیچھے چلا گیا اور میں نے اس کی ڈاکومنٹیشن چیک نہیں کری. ایون دو کہ مجھے اس طرح کے سوالات کے جوابات دوسروں سے جب میں نے مانگے تو ان کو یہ ہوا یار اتنا بڑا سیٹ بیٹھا ہوا ہے، میں اس کو آفس میں جا کے کہوں کہ یار اپنی لینڈ کے کمپلیشن دے، 12 ارب روپے کی اس کی جگہ ہے اور میں اپنے 2 کروڑ کے پروجیکٹ پلاٹ کے لیے یا مکان کے لیے اس سے وہ ڈاکومنٹ مانگوں تو اس کا وہ کانفیڈنس لیول ہی نہیں ہے.
منیر بھائی بہت بہترین آپ نے سوال کیا اور اس سے لوگوں کو بہت فائدہ ہوگا. لیکن بتاؤں عموماً کیا ہوتا ہے کہ ایک کلائنٹ جس کے خاندان میں لوگ انویسٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں, جیسے آپ کا پہلا سوال تھا نا کہ لوگوں میں تبدیلی کیا ہے, ایک وہ کلائنٹ تھا جو بیچارہ صرف اس خواہش میں کہیں جا کر اپنے جمع پونجی ضائع کر دیتا ہے کہ اس کے پاس ہے اور میرے پاس نہیں ہے, تو وہ اس چکر میں اس کو نہیں پتا کہ پراپرٹی اس نے کون سی خریدنی ہے, پلاٹ اس نے کس جگہ لینا ہے, اور فلیٹ کس ڈیولپر کے پاس لینا ہے, اس نے پہلے کتنے پروجیکٹ بنائے اور اس کے اندر لوگوں کو کیا کیا پرابلم کا سامنا ہوا تھا وہ نہیں دیکھتا. وہ بیچارہ جا کر معصومیت میں جا کر بک کراتا ہے, ایک سیلز مین کے پاس جا کر بیٹھ کر اس کی چکنی چپڑی باتوں میں آ کر اپنی زندگی بھر کی پونجی کو ضائع کر دیتا ہے. آپ کیا گائیڈ لائن دیں گے؟ ہاں سر, میں اسی کا بتا رہا ہوں. تو منیر بھائی مسئلہ یہ ہے کہ کلائنٹ اس وقت بہت سمجھدار ہو چکا ہے اور وہ اب سب سے پہلے سوال کرتا ہے این او سی کا. ایگزیکٹلی. اب وہ دیکھنا چاہتا ہے, اب بلڈر کہہ رہے ہیں اس ٹائم مارکیٹ بالکل تباہ ہو گئی ہے, برباد ہو گئی, ایسا نہیں ہے. اب کلائنٹ سمجھدار ہے, وہ دیکھتا ہے, فیصلہ کرتا ہے, فیصلہ کرنے کے بعد پھر وہ دین فیصلہ کرتا ہے کہ مجھے یہ لینا ہے یا نہیں لینا. اب سب سے بڑا پرابلم کہاں آتا تھا کہ کلائنٹ این او سی نہیں دیکھتا تھا. بلڈر کیا کرتے تھے, 1 ایکڑ پہ این او سی لیتے تھے اور 70 ایکڑ بیچ دیتے تھے. تو اس 70 ایکڑ کا بعد میں یہ ہوتا تھا کہ 3-3 4-4 کلائنٹ کو 1-1 یونٹ بیچ دیتے تھے. ایک فائل کئی لوگوں کو بیچ دیتے تھے اور لوگ سوال نہیں کرتے تھے, اور وہ پوزیشن اس لیے نہیں دیتے تھے کہ ایک کو پوزیشن دیں گے تو دوسرا بندہ اس جگہ آ کر کھڑے ہو کر سوال کرے گا کہ جی آپ نے اس کو دے دیا, تو وہ پھر رلتا ہی رہتا تھا اور پھر بلڈر بھی پریشان ہو جاتے تھے. ایسا نہیں ہے کہ بلڈر بےایمان ہے. کراچی کے اندر جتنی تعمیرات کری وہ بھی ڈیولپر نہیں کری ہے, کوئی گورنمنٹ کے ہمارے پاس پروجیکٹ نہیں ہے. تو لوگوں نے وہاں انسٹالمنٹ پہ جیسے ₹1,00,000 بکنگ, ₹2,00,000 بکنگ, اس طریقے سے انہوں نے ایک انسٹالمنٹ پہ پے کیا 15,000 10,000 اور جب وہ ان کو 3-4 سال بعد اس کی پوزیشن ملی تو وہ ایک پونجی تھی ان کی. اور آج جیسے اگر آپ لیں بہت سارے ایسے پروجیکٹ ہیں جہاں کسی دور میں 10 لاکھ 15 لاکھ کا اپارٹمنٹ تھا, آج وہ کروڑوں روپے کی جگہ ہے, اور وہ بھی لوگوں نے انسٹالمنٹ پہ لی تھی. تو بلڈر نے لوگوں کو فائدہ دیا, اسی لیے آج بھی یہ انڈسٹری بہت ساری انڈسٹریوں کو چلاتی ہے اور لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں. بس ابھی بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ جن کے پاس لوگوں کو بک نہیں کرانا چاہیے, تو اس کے لیے سوال کرنا چاہیے لوگوں کو کہ ان کو تحقیق کرنی چاہیے اور ان کو ایسے اداروں کے پاس جانا چاہیے جہاں جا کر وہ سوال کر سکیں کہ یہ بلڈر کلیئر ہے نہیں ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ ادارے ان سوالات کا مثبت جواب دیں گے؟ ان کی گائیڈ لائن ہوتی ہے؟ نہیں دیتے. کیا ادارے بھی اس معاملات میں, ان شیڈی معاملات میں انوالو نہیں ہوتے؟ دیکھیں پاکستان کے اندر نا ہم بحیثیت مسلمان نا, ہمیں تو حکم ہے کہ کسی پہ نا آپ وہ نہیں کریں, بدگمانی نہیں کریں. جیسے کہ اب ایک متعلقہ جگہ پر جب آپ صحیح طریقے سے پہنچ جاتے ہیں تو آپ معلوم کر سکتے ہیں. ایسا بھی نہیں ہے کہ ہر طرف سے برائی ہے, کچھ اچھائیاں بھی ہیں. لیکن یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ جو جتنے معاملات ہمارے یہاں خراب ہیں اسپیشلی سندھ اور کراچی میں, اتنے پنجاب میں نہیں ہے. پنجاب میں تو ڈیولپمنٹ اچھی ہو رہی ہے, اسٹیٹ اون بھی پروجیکٹس بہت اچھے لانچ ہو رہے ہیں. شعور ہے سر, شعور ہے لوگوں کے پاس. سر کراچی کے اندر پنجاب کی مارکیٹ میں جو میں نے فرق دیکھا, وہاں کے لوگ سر پہلے آتے ہیں بکنگ. جیسے میں بڑا ایک فنی قصہ بتاؤں کہ میں ایک پروجیکٹ پہ بیٹھا تھا, تو کراچی کے اندر تو عموماً یہ ہوتا تھا کہ ہم رات میں ایڈ لگاتے تھے جنگ اخبار کے اندر, اور صبح ہمارے پاس جمع غفیر ہوتا تھا. وہ ہم سے یہ نہیں پوچھتے تھے کہ کتنے کیا ہے, بس ہم ان کو نا بھیڑ بکریوں کی طرح ہم بکنگ کر رہے ہوتے تھے اور بے حساب پروجیکٹ بک کرتے. 3 سے 4 دن میں پروجیکٹ بک ہو جاتا تھا. پھر ایسا ہی ہوا, لاہور کا ایک پروجیکٹ ہمیں ملا, تو ہم اپنی پوری ٹیم کے ساتھ وہاں جا کر بیٹھے. تو پہلے دن جو کلائنٹ آیا تو میں نے بولا چلو بھائی اللہ کے فضل سے یہ بکنگ ہو چکی ہے. تو ہم بیٹھ گئے سر. تو وہ کلائنٹ آیا, پہلے اس نے دیکھا, ہم نے بولا چلو یار اب بک کرے گا. اس نے بولا کل آ کر بتاؤں گا. پھر وہ چلا گیا. پھر اس کے بعد وہ 1 ہفتے بعد آیا, تو 1 ہفتے بعد دیکھ کر آپ یہی سوچتے کراچی میں کہ ریٹرن آ رہا ہے تو وہ بک کرنے آ رہا ہے. ایسے ہی ہے. تو ہمارے ذہن میں آتا ہے چلیں جی اب آج ہماری بکنگ ہو گئی. مگر وہ دوسری دفعہ بھی آیا, اس نے بک نہیں کرایا. پھر وہ آیا اپنے ایک رشتہ دار کو لے کر, پھر اس نے ایک محلے والے کو لے کر, یعنی کہ اس نے اس پروجیکٹ کو پورے مہینے واچ کیا کہ ادھر چینجنگز کیا آ رہی ہیں, کیا ہو رہا ہے, کس طریقے سے یہ لوگ بیٹھے ہیں, کیا کر رہے ہیں. یعنی اس جو ایک لاہور کے اندر اس کلائنٹ نے پورا ہمیں پہلے ریڈ کرا, پروجیکٹ کو دیکھا, پھر آخر کے اندر وہ اپنے ایک اسٹیٹ ڈیلر کو لے کر آیا. اور اس اسٹیٹ ڈیلر کے بعد پھر اس اسٹیٹ ڈیلر نے جب بولا کہ جی ہاں آپ اس میں پراپرٹی پرچیز کر سکتے ہیں, پھر اس نے اس کے 2 دن بعد فیصلہ کیا. یعنی کہ اس نے اتنا تحقیق کرنے کے بعد
اپنا یونٹ خرید. چلیں اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک انفرادی سوچ تھی. من حیث القوم تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ پنجاب کے سارے لوگ، پنجاب کے ہمارے سارے بھائی. دیکھا ہے میں نے پنجاب میں شعور کی اگر بات کریں تو شعور کے لیے تو ہم بڑے ہی علمبردار تھے کہ جی سب سے زیادہ شعور کراچی میں پڑھے لکھے کراچی والے لوگ نا بھروسہ کرتے ہیں. پھر یہ نہ کہنا کہ شعور نہیں ہے. نہیں شعور کی بات نہیں، ادھر کے میں نے سیدھے لوگ ہیں، وہ اب ان کے اندر شعور آ گیا ہے. ادھر کا کراچی والے بھروسہ کرتے ہیں اور لوگ ان کے بھروسے کو دیکھیں. باعزت قوم ہم سب تو ایک ہی جیسے ہم ڈی این اے میں ہے سر، ہم تو کوئی فرق نہیں ہم سب کے. ایگزیکٹلی. تو میں دیکھتا ہوں کہ سر بہت سارے ایسے ہمارے انویسٹر ہیں، کلائنٹ ہیں جن کو ہمیشہ اپنے فائدے میں دیکھا ہے. پراپرٹی سے مجھے آج تک کسی کو نقصان ہوتے ہوئے نہیں دیکھا. اگر نقصان ہوتا تو آج کوئی اس انڈسٹری میں انویسٹمنٹ تو نہیں کرتا. میں آپ کے ساتھ بہت سارے نمبرز کے ساتھ شیئر کرا سکتا ہوں. نہیں بہت سارے کراچی میں خاص طور سر کراچی میں ہیں بہت سارے. مگر سر اس جگہ پہ بھی لوگوں نے جا کر دیکھیں، ایک آباد ادارہ ہے نا، تو کوئی بھی جگہ کسی بھی بکنگ کرنے سے پہلے آپ نے وہاں جانا ہے اور پوچھنا ہے کہ جی یہ آپ کے ڈیولپر ہیں، یہ آپ کے ممبر ہیں نہیں ہیں، یہ پروجیکٹ میں ہم بکنگ کروا رہے ہیں، ہم نے بکنگ کرنی ہے نہیں کرنی. وہ اگر آباد کا کوئی ممبر ہے ڈیولپر اور وہ باقی معاملات میں اتنا کلین نہیں ہے تو آباد کی ذمہ داری کیا ہے؟ اگر کچھ سر دیکھیں جب تک کمپلین نہیں جاتی نا کسی بارے میں، آپ شکایت ہی نہیں کرتے. میں نے تو نہیں دیکھا کوئی شکایتیں کرتے ہیں لوگ خاموشی سے بیٹھ جاتے ہیں. اگر شکایت ہوتی ہے تو اس پر ایکشن ہوتا ہے. میں نے تو بہت سارے پنجاب میں شور بہت مچتا ہے، کوئی ایسی چیز ہوتی ہے تو پروٹیسٹ بہت ہوتا ہے. ابھی بہت سارے ڈیولپر کے خلاف ایکشن ہو رہا ہے، بہت سارے کلائنٹ کھڑے ہو جاتے ہیں، سوال کرتے ہیں. کمٹمنٹ کا بہت زیادہ ٹرینڈ ہے. پروموٹ کر دیا، ایڈ دے دیا، چلا دیا، پیچھے ٹائم فش ہے. آپ کس طرح ویٹ کرتے ہیں کہ جی یہ بلڈر یا پراپرٹی آئیڈینٹیفائی کس طرح کریں گے کہ جی یہ کلین ٹائٹل پراپرٹی ہے، اس میں کام کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، رسک کا ایلیمنٹ کتنا ہے؟ دیکھیں پلاٹس کی جتنی بھی اسکیمیں ہیں نا ان کو تو میں جیسے پروجیکٹ نہیں سمجھتا، اس لیے کہ گورنمنٹ ٹائٹل بہت سارے بلڈر ایسے ہیں کہ جو کچھ ایکڑ کی این او سی لیتے ہیں، پھر باقی کی این او سی نہیں لیتے، اور پھر جیسے ان کو اپروول ملی ہوئی ہوتی ہے کہ 200 ادھر پلاٹ بننے ہیں مگر وہ ادھر 700-800 یونٹ بیچ دیتے ہیں، پھر بعد میں ادھر بہت زیادہ پرابلم. اسکیم 33 اس کی مثال ہے کہ وہ جتنی جلدی آباد ہوا ہے اور آج لوگوں کی پراپرٹی میں فرق آیا سر جنہوں نے لوگوں نے، مگر وہ کلائنٹ میں نے دیکھے جن کو وہ پلاٹ شروع میں جنہوں نے خریدے تھے وہ بہت کم ہوں گے. بعد میں وہ مختلف ڈیولپر نے دوبارہ سے خرید کر ان پروجیکٹ کو بیچا ہے. تو یہ بھی بہت زیادہ آپ کی بات میں صداقت ہے کہ لوگوں کو پرابلم آتی ہے، اور لوگوں کے جیسے کہ دعوے بڑے بڑے اور ان کی دکان بہت چھوٹی ہے. یہ آپ کی بات صحیح ہے. تو اس کے اندر ہم نے دیکھنا ہے ٹریک ریکارڈ. بہت سارے ایسے ڈیولپر ہیں جن کے بہت سارے بڑے بڑے پروجیکٹ تھے اور جس میں لوگ آج رہتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، مگر ان کے اب کے بہت سارے ایسے پروجیکٹ ہیں جس میں لوگوں کو دھوکہ دیا جا رہا ہے. تو یہ پرابلم ہے. اور آج جو نئے نام آگے ہیں ان میں بہت سارے نام ایسے ہیں جو کہ وقت سے پہلے لوگوں کو ڈیلیور کر رہے ہیں. ایسے ہی ہے. بہت سارے ایسے نام ہیں جو اپنی شوشہ نہیں کرتے، کوئی ایڈورٹائزمنٹ نہیں کرتے، اور لوگ ان کا مال خرید لیتے ہیں وقت سے پہلے، کیونکہ ان پر ان کو اعتماد ہے کہ یہ وقت سے پہلے میرے پیسے کے اوپر عمارت بنائے گا، اپنے لیے گاڑیاں نہیں خریدے گا. تو ایسے ڈیولپر بھی کراچی کے اندر بہت سارے ہیں. بالکل بالکل. آنے والی مارکیٹ میں کیا دیکھتے ہیں؟ اپارٹمنٹ، پلاٹس یا کمرشل؟ دیکھیں سب سے زیادہ رینج کس میں؟ شہر تو اب اتنا مہنگا ہو چکا ہے کہ ادھر تو اپارٹمنٹ، اور اپارٹمنٹ کے سائز بھی چھوٹے، تو شہر تو بہت مہنگے کی طرف چلا. شہر میں نئے پروجیکٹ کیا بن رہے ہیں؟ مجھے تو کہیں ایسا ایکٹیویٹی نظر نہیں آ رہی. فیز 8 بھی دیکھے تو ہارڈلی 40-50% رہ گیا ہوگا، باقی تو سارا سب جنگل بن چکا ہے. شہر تو ختم ہو چکا ہے، اور اس کے اندر اب جو پروجیکٹ آ بھی رہے ہیں وہ بہت زیادہ مہنگے ہیں. M9 کی باری کب دیکھ رہے ہیں؟ سر M9 آ گیا ہے، اور M9 پر ابھی جس نے بھی میرا کہ M9 پر ابھی وقت ہے آپ کی پراپرٹی خریدنے کا. M9 ناردرن اور جنا ایونیو فیوچر یہی ہے. یہ سر ابھی جنا ایونیو پہ تو اگر پراپرٹی ڈھونڈ رہا ہے کوئی تو وہ جنا ایونیو کے اس ٹائم جو اچھے نام ہیں ان کے ساتھ جڑے، اور پہلے فیصلہ کرنے سے پہلے نا اس نے دیکھنا ہے کہ اس نے سب سے پہلے اس پروجیکٹ کا ٹائٹل دیکھنا ہے. یہ تمام اداروں سے اس کو این او سی مل چکی ہے. این او سی چیک کرے کہ جی اس کے اگر ایکڑ پہ دے رہا ہے تو پورے ایکڑ کی این او سی ہے اس کے پاس نہیں ہے. پھر اس ٹائٹل کو ضرور چیک کرے کہ اس بلڈر کے نام پر وہ ٹائٹل بھی ہے یا زمین کسی اور کی ہے. دیکھیں یہ این او سی کی جو بات کی آپ نے، یہ تو ایک آپ نے پلاٹنگ کے حوالے سے کر لی. میں اگر ورٹیکل کی بات کروں اپارٹمنٹ ہائی رائز کی تو این او سی تو ہو جاتی ہے لیکن بائی دا ٹائم کمپٹیشن نہیں ملتا. منیر بھائی میں نے بڑی بہترین بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں. دیکھیں
کیا چیز چیک کرنی ہے, سوال نہیں کرتا ہے انسان. میں تو بکنگ میں تو دیکھ رہا ہوں نا, گزشتہ کوئی 33 سال سے میں یہی دیکھ رہا ہوں کہ لوگ سوال نہیں کرتے. ان کا سوال ہوتا ہے این او سی. تو این او سی کے اوپر لوگ کہتے ہیں جی ابھی ڈپارٹمنٹ جمع ہوئی ہوئی ہے, مل جائے گی, آپ بک کرائیں, اتنی بڑی ہم نے کمپین لگائی ہوئی ہے, یہ لگایا ہوا ہے. ان باتوں پہ نہیں بھائی, مجھے دکھاؤ نا یار, میں پیسے دینے آیا ہوں, مجھے کیوں نہیں دکھا رہے آپ این او سی. اچھا این او سی سے پہلے اس نے دیکھنا ہے کہ بلڈر کے پاس یہ زمین اس کی اپنی ہے جس پہ وہ پروجیکٹ لے کر آ رہا ہے. ایسا ہوتا ہے, دیکھیں میں آپ کو بڑا بتاؤں کہ زمین ہوتی ہے کسی اور کی, اور اس پہ شیڈولنگ ہوتی ہے. جیسے بلڈر آگے جو بیچ رہا ہوتا ہے وہ کلائنٹ سے شیڈول لے کر اور پہلے زمین کے پیسے پورے کرتا ہے, پھر تعمیر کرتا ہے. تو کسی ایسے کنگلے بلڈر کے پاس تو آپ نے بکنگ نہیں کرانی ہے جس کے پاس اپنے پلاٹ خریدنے کی بھی ورت نہیں ہے. اور اس چیز کو کس طرح ویریفائی کیا جائے کہ جی یہ اس کے اپروول 200 پلاٹس کی ہے, اور جیسا آپ نے کہا کہ اوور سیلنگ ہو جاتی ہے, ڈبل فائلنگ ہو جاتی ہے, اس کو کس طرح ویٹ کیا جائے؟ سر اس کے لیے ہمارے پاس آباد ہے, صحیح ہے سر, ایس بی سی ہے جہاں آپ جا کر پتہ کر سکتے ہیں, ونڈو ہے کھلی, اوپن ہے سب کے لیے. اور دوسرا ابھی آپ کی بات پر آتا ہوں سر کہ اس پر ہمیں نا بہت زیادہ ابھی کام کرنے کی ضرورت ہے. ابھی یہ آہستہ 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 یہ چیزیں بہتر ہو جائیں گی, مگر ابھی نہیں ہوتی کہ آپ 1 کلک کے اوپر پروجیکٹ کی این او سی تو دیکھ سکتے ہیں, مگر اس کو کتنے ایکڑ پہ ملی ہوئی ہے اور جس جگہ. تو منیر بھائی اس ٹائم نا لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس وقت ان کو انسٹالمنٹ پر ایک بہترین پراپرٹیز کراچی کے اندر پراپرٹی مل رہی ہے. تو جن بھی لوگوں نے انویسٹمنٹ کا خواب رکھتے ہیں تو ان کو یہ وقت بہترین ہے. اس وقت پراپرٹی کے دام نیچے ہیں اور انسٹالمنٹ پہ ہر معیاری بلڈر بڑی اچھی آفر دے رہا ہے. کسی پروجیکٹ کو سجیسٹ کریں گے سر اس ٹائم رومی ہے, کنگ ہے, گلشن عائشہ ہے, تھارا گروپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, پھر فلک ناز ماشاءاللہ سے اچھا کام کر رہے ہیں, الغفور اچھا کام کر رہے ہیں. تو یہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں سر کہ رائٹ ٹائم ٹو انویسٹ. رائٹ ٹائم سر. چائل اچھا کام کر رہے ہیں سر ماشاءاللہ سے. تو یہ وہ لوگ ہیں جو اس وقت اچھا کام کر رہے ہیں. تو آپ کو میں سمجھتا ہوں کہ کلائنٹ کو اس وقت اس طرح بکنگ کرانی چاہیے. ویری گڈ. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ 22-23 جنوری کو ہم ایک اپنا چھٹا پروپٹیک کنونشن کرنے جا رہے ہیں ہال 3 میں, اور آج کی آپ کی باتوں سے اندازہ ہوا ہے کہ ہم آپ کو وہاں پہ اپنے ساتھ پائیں گے. تو اس حوالے سے آپ کی کیا اسٹریٹجی ہے, وہاں پہ آپ کس اینگل سے اپنے آپ کو پوزیشن کرتے ہیں؟ پہلے تو سر میں دیکھنے والوں کو, جتنے بھی لوگ آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں, ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ عدنان جیلانی جو آج ایجے ہے وہ پراپ ٹیک کو سمجھنے کے بعد ہے. دیکھیں پراپ ٹیک کیا ہے کہ آگے دنیا سے ہم نے کیسے مقابلہ کرنا ہے. ہم نے اپنی بنیادی چیزوں کو چھوڑ دینا ہے اور ہم نے آگے ٹیکنالوجی کا سہارا لینا ہے. تو پراپ ٹیک کا حصہ ہمیں بن کر اپنے آپ کو ایک نئے دور کا حصہ بنانے کے لیے ہمیں پراپ ٹیک, ہماری خوش نصیبی ہے کہ پراپ ٹیک کا ہم حصہ بنتے رہتے ہیں. تو میں تو ضرور پراپ ٹیک کے ساتھ ہوں اور ہمیشہ پراپ ٹیک کا حصہ بننے کی اپنے لیے اعزاز کی بات سمجھتا ہوں. گڈ. تو وہاں انشاءاللہ آپ سے ملاقات بالکل 100%. اور انشاءاللہ تعالیٰ تعالیٰ اس وقت میرا اسٹال بھی آپ کو سب سے بڑا ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ پراپ ٹیک کے اندر سر. اچھا عدنان بھائی, اب تھوڑا سا ہم کلوزنگ کی طرف جاتے ہیں اور ایک ریپڈ فائر آپ کے ساتھ کرتے ہیں جس میں آپ نے صرف ایک سنگل ورڈ میں آپ نے اس کا جواب دینا ہے. موسٹ ٹرسٹ وردی بلڈر اور ڈیولپر؟ بلڈر, ڈیولپر. اپارٹمنٹ اور پلاٹس؟ پلاٹس. ایکسپیرئنس یا ٹیکنالوجی؟ ٹیکنالوجی. کوئی ایسی مسٹیک جو آپ چاہیں گے کہ آج کا ریئلٹر یا نئے کام کرنے والے وہ نہ کریں؟ یعنی جھوٹ مت بولیں اور اپنے آپ کو بدلیں, ٹیکنالوجی کی طرف آئیں. وہ کون سی ایسی قوت ہے جس نے آپ کو اس 32 سال میں, آپ نے بہت سارے اتار چڑھاؤ دیکھے ہوں گے, ظاہر سی بات ہے کبھی بھی حالات ایک جیسے نہیں رہتے, لیکن وہی آپ کا ایک ول اور سسٹینیبلٹی ہوتی ہے کہ آپ ایک چیز کے ساتھ جڑے رہتے ہیں. وہ ایسی کون سی طاقت تھی جس نے آپ کو 32 سال, جہاں تک میرے علم میں آپ کسی اور فیلڈ میں گئے نہیں, آپ اسی فیلڈ میں آپ گھسے رہے, لگے رہے, تو وہ کون سی کنسسٹنسی کے لیے کون سی ایسی ایک ہوتی ہے نا کہ روحانی طاقت ہے یا کیا چیز ہے جس نے آپ کو اس پہ مرکوز رکھا؟ میری ماں. ویری گڈ. ہاں, تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہم سیکھتے ہیں. آج اس انڈسٹری سے مجھے اتنا پیار ملتا ہے, جیسے میں کسی بکنگ آفس میں جاتا ہوں تو ادھر سیلس ایجنٹ سے لے کر بلڈر تک مجھے بہت پیار کرتے ہیں. پھر اس انڈسٹری کے اندر جتنے میرے انویسٹر ہیں وہ مجھے بہت پیار کرتے ہیں, اور جتنے میرے انڈسٹری کے اندر جو میرے ساتھی ہیں وہ مجھے بہت پیار کرتے ہیں. تو یہ سب میری ماں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے, تو اس لیے ماں کہوں گا میں.
تھینک یو ویری مچ. آپ کے ساتھ بہت اچھا ٹائم گزارا اور امید ہے کہ آئندہ بھی آپ سے کے ساتھ ہم مختلف پوڈ کاسٹ میں شامل رہیں گے.